بطور وزیر جب آپ نے چارج سنبھالا تو تعلیم کے حوالے سے جتنے ماضی میں سوالات اٹھتے رہے ہیں، بطور وزیر سر آپ نے کیا دیکھا ہے؟ کہاں کہاں چیلنجز آپ کو درپیش آ رہے ہیں؟ دیکھیے جناب، اب جہاں تک تعلیم کا سوال ہے تو میں نے جب وفاقی وزیر تعلیم کا منصب سنبھالا تو میں نے محسوس کیا کہ ماضی میں ہمارے پاس تعلیم کے مد میں بہت کم کام ہوا ہے۔ اب کیوں نہیں ہوا ہے کام، کیوں نہیں ہو سکا؟ اور دوسری بات یہ بھی محسوس کی ہم نے کہ ہماری حکومتوں نے سرکاری اسکولوں پہ توجہ دینی بند کر دی۔ اچھا، یہ بات میں نے سختی سے محسوس کی کہ آخر کیوں؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ سرکاری اسکول ہمارے منشور سے کیوں نکل گئے۔ یہی ذرا ہے کہ میں نے اسلام آباد میں جو پرائمری اسکولس اور ہائی اسکولس تھے میں نے خود جانا شروع کیا۔ ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ میں نے واش رومز تک جا کر دیکھا کہ بنیادی فیسلٹیز کا فقدان تھا، نل کے ٹوٹے ہوئے تھے، کموڈ ٹوٹے ہوئے تھے بچیوں کے اسکول میں۔ تو پھر میرے سامنے یہی تھا کہ پہلے کم سے کم اسلام آباد میں جو بیسک فیسلٹیز ہیں ہم ان اسکولوں میں مہیا کریں، تاکہ ہمارے 80% لوگ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب پرائیویٹ اسکول نہیں افورڈ کر سکتے ہیں، یہی سرکاری اسکولس ہیں جہاں ہم نے پڑھا، اور کافی ہمارے بڑے بڑے لوگ انہی سرکاری اسکولوں سے نکل کے آ گیا ہے۔ کسی وقت سرکاری اسکولوں کا معیار بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا، لیکن ماضی میں کیونکہ حکومتوں نے اس پہ توجہ نہیں دی اور پرائیویٹ اسکول، ٹھیک ہے یہ بھی ایک فیکٹر ہے، اس پر میں بات نہیں کرتا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ دو چیزیں میرے سامنے چیلنج تھی، ایک معیار تعلیم اور دوسرا آؤٹ آف اسکولس چلڈرن، کیونکہ ان کے آؤٹ آف اسکولس کے چلڈرن کی تعداد، ہم تو دوسروں کا مثال دیتے ہیں یونیسیف، لیکن ہمارے خود ایک ہے ڈپارٹمنٹ بھی سروے میں نے کروائی تو کم از کم 2 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکولس ہیں۔ اچھا، اور وہ 2 کروڑ اسکولس کون سے بچے ہیں، کون ہیں وہ بچے، کہاں ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے پاکستان میں گھروں میں یہ بچے کام کرتے ہیں۔ ابھی رانی پور میں ایک واقعہ ہوا، ایک بچی کو وہاں، ایک بچی نہیں کتنی بچیاں کام کرتی ہیں، حویلی میں تھی۔ یہاں پنجاب میں بھی ایک منصبدار صاحب ہیں، جج صاحب، اس کی بیوی نے بچی کا پاؤں ہاتھ توڑ ڈالے۔ تو یہی وہ بچے ہیں جو آؤٹ آف اسکولس ہیں، ان کو کیسے اسکول میں لایا جاتا ہے؟ یہ میرے لیے ایک سوال تھا، اہم سوال تھا۔ اور اس کے علاوہ اب میں بات کافی کروں گا کہ جامعات کا مسئلہ ہے، یونیورسٹیز کا مسئلہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یونیورسٹیز نے بھی ہزاروں کے حساب سے PhD ڈگریاں تو دے دیں، لیکن ان کے لیے روزگار کا تو بندوبست کہیں نہیں تھا۔ ٹیکنیکل تعلیم ہے وہ ہمارے پاس اس پر کم توجہ دی جا رہی ہے۔ تو یہ اتنے سوال تھے، اسی وجہ سے میں نے 2 باتوں پر اپنے کو مرکوز رکھا، ایک معیار تعلیم اور ایک آؤٹ آف اسکول چلڈرن۔ اس کے لیے میں نے سندھ میں بھی گیا، بلوچستان بھی میں گیا تھا، پنجاب میں ابھی جانے والا ہوں، KP جانے والا ہوں، اور میں چاہ رہا تھا کہ تمام صوبائی وزراؤں کی ایک کانفرنس بلاؤں، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اکثر صوبوں کے وزراء صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں آ سکتے، ہم جو ہیں وہ یہاں سے ہی بات کریں گے۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ مجھے جو اپنا کام کرنا ہے وہ کر جاؤں، ان کو بھی 18ویں ترمیم کے بعد کیونکہ اب صوبوں کے حوالے، لیکن ان پر بھی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کم از کم معیار تعلیم کو درست کریں، اور یہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن سے ان کو کیسے لایا جائے، اس پہ ہم پر بات کرتے ہیں۔ لیکن سر یہ جو جن بچوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ گھروں میں کام کرتے ہیں، یہ تمام بچے گھروں میں کام کرتے ہیں یا اس میں غربت کا فیکٹر بھی ہے؟ میں عرض کروں، دیکھیں نا، غربت کا فیکٹر تو ہے نا۔ ایک میں نے تھر میں، مجھے یاد ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں اکثر تھر سے لوگ بچوں کو لے کر آتے ہیں، تو وہ جو لاتا تھا اس کو میں نے کہا بھائی تم یہ کیوں یہ کام کرتے ہو؟ اس نے کہا صحیح بات سنیں، ان بچوں کے والدین کے پاس پیسے تو ہیں نہیں، 5-6 ہزار 7 ہزار مل جاتے ہیں، یہ بچے گھروں میں کام کرتے ہیں، سب کام کرتے ہیں یہ، اور ان کو پیسے مل جاتے ہیں، ہم کیوں ان کو پڑھائیں، کیوں ان کے والدین ان کو پڑھائیں؟ تو یہ بڑا اہم سوال ہے۔ غربت بڑا فیکٹر ہے، لیکن اگر میرے ایک ذہن میں آئیڈیا آئی تھی کہ جیسے ہماری مسجد ہے، اسکولوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہماری مسجد ہے فجر سے لے کر ظہر تک خالی رہتی ہیں، تو کیوں نہ ہم ان بچوں کو 3-3 4-4 گھنٹے کے لیے تعلیم دے سکیں، تو وہ بچے تعلیم بھی حاصل کریں اور کہیں اگر کام کر سکتے ہیں تو کھیتوں میں بھی جا کر کام کریں۔